وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کفار کی لڑائی کے 3 انداز اور طریقے بیان فرمائے کہ کفار 3 طریقوں سے مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں مشغول رہتے ہیں اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو 3 طریقوں سے توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں طریقے بیان فرما کر وہ آگے حکم فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہ پرکوز پر ختم ہوا کہ ان کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک ان میں سے ان کے اندر ان تینوں کاموں میں سے کسی کام کی بھی قوت نہ رہے، نہ اس طریقے ایک طریقے سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ سکے، نہ دوسرے طریقے سے، نہ تیسرے طریقے سے۔ جب تک یہ منزل نہیں آ جاتی اس وقت تک ان کفار کے خلاف لڑتے رہو۔ پہلا طریقہ کفار کا جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایسی قیادت جو مسلمانوں کو متحد رکھ سکتی ہو اور کفار کے خلاف لڑنے پر آمادہ رکھ سکتی ہو، ایسی قیادت کو یا تو ختم کر دیا جائے یا مسلمانوں کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ ختم کر دیا جائے، ان کے بارے میں جھوٹی باتیں اور الزامات پھیلا کر تاکہ مسلمان ان سے کٹ جائیں، دور ہو جائیں، تو عام بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بن جائیں گے مسلمان، جن سے کفار کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ کفار کی یہ کوشش ہمیشہ ہمیشہ جاری رہتی ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی مشاورت کی۔ دوسرا طریقہ ہے مسلمانوں کے اندر بے راہ روی پھیلانے والے آلات اور اسباب کا عام کرنا، تاکہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو کفار کے خلاف لڑ سکتا ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں میں پڑھ کر ان کے دلوں میں دنیا کی ایسی محبت آ جائے کہ وہ ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں لڑنے نہ جا سکیں، اور ان کے دلوں میں یہ بات ہو کہ اگر یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم جائیں گے اور وہاں پر مارے جائیں گے تو یہ سارے مزے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ ایسی چیزوں کا، ایسے فضول اشغال کا اور ایسے گناہوں کا مسلمانوں میں عام کرنا جن کے اندر جن کی لت اور شوق میں پڑھ کر لوگ میدان جہاد سے دور ہو جائیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے مسلمانوں کو مال خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے کہ بہت سے مسلمانوں کو اپنے مال کے ذریعے خرید کر دوسرے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر اجتماعی قوت جو ہوتی ہے وہ کفار کے خلاف متحد نہیں رہتی، بلکہ مسلمان آپس میں لڑنے لگتے، اس سے کفار مامون ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خلاف اس وقت تک لڑو جب تک یہ نہ تمہاری قیادت کو نشانہ بنانے کے قابل رہیں، نہ تمہارے اندر کوئی بے راہ روی پھیلانے کے قابل رہیں، اور نہ مال خرچ کر کے تمہیں خرید کر تم آپس میں لڑانے کے قابل رہیں، اس وقت تک ان کے خلاف لڑتے رہو۔ یہ چیزیں فتنہ ہیں۔ تو اس سارے مجموعے سے وہ ترجمہ فتنہ کا نکلا جو پیچھے جہاں جہاں بھی یہ لفظ ہے میں کرتا چلا آ رہا ہوں کہ کفار کی ہر وہ طاقت جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے خطرہ بن سکیں، اسے قرآن مجید میں فتنہ کہا گیا اور اسے توڑنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت کا ہے، جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا۔ ان مشرکین نے دار الندوہ میں اجلاس کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، مدینہ کے لوگ آ کر مسلمان ہو گئے، انہوں نے نصرت کا معاہدہ کر لیا، کسی وقت بھی یہ لوگ فرار ہو کر مدینہ چلے جائیں گے اور وہاں ان کو مضبوط ٹھکانہ میسر آ جائے گا، تو اس سے پہلے ان کا کوئی بندوبست کر لیا جائے۔ تو کیا کیا جائے؟ اب اس پر جو ہے وہ لوگ اپنی اپنی آراء دے رہے تھے۔ شیطان بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا اور سردار کی شکل میں۔ ایک شخص نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ تو مشرکین نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ان کا جو قبیلہ ہے اور جو ان کی اپنی قوم ہے وہ سب ہمارے خلاف نکلیں گے اور انہیں قید سے چھڑا لیں گے، ہم زیادہ دیر ان کو قید میں نہیں رکھ پائیں گے، اور ویسے بھی پہلے شیب ابی طالب میں اتنا عرصہ قید میں رکھ کے دیکھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا پھر ان کو بدنام کر کے اپنے علاقے سے نکال دو، جھوٹے الزامات لگا کے، تو دوسرے علاقوں میں جب جائیں گے تو ان لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کو اس کی قوم نے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کیا، اور اس قوم میں برا آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا، تو کوئی ان کی بات نہیں مانے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ تو بہت بری تدبیر ہے، وہ تو ایسے شخص ہیں کہ جب وہ بولیں گے اور بات کریں گے لوگ ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو جائیں گے، کوئی بھی تمہارے جھوٹے الزامات کی پرواہ نہیں کرے گا، تو اس طرح تو ان کا دین پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر آخر کیا کیا جائے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو ہم قتل کرتے ہیں، لیکن اس طرح قتل کرتے ہیں کہ کسی پر قصاص نہ آئے اور ان کی قوم جو ہے وہ کسی سے قصاص کا مطالبہ نہ کر سکے، تو ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لیا جائے اور سارے 100 کے قریب لوگ اکٹھے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں۔ اس طرح اتنے لوگوں سے قصاص کا مطالبہ نہیں کیا جا سکے گا تو دیت لازم آئے گی، تو 100 قبیلوں پر ایک ایک اونٹ آئے گا، دے کر ہم جان چھڑا لیں گے۔
اس پر شیطان بہت اچھلا، اس نے کہا واقعی بہترین تدبیر ہے، اسی پر عمل کرو۔ تو یہ اس پر جو ہے وہ متحد ہو کر انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور آپ اسی رات ان میں ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ کفار یہی کوشش ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ ایسی شخصیات جن سے انہیں خطرہ ہو اور مسلمانوں کو جو ان کے خلاف جمع کر سکے، ان کے معاملے میں اسی طرح کی تدبیر اور کوشش ان کی ہمیشہ جاری رہے گی۔ اور یہ اجتماعیت کو توڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسی شخصیات کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے میں جہاد کے لیے ایسی عبقری شخصیات کا ہونا ضروری ہے جن شخصیات کی کشش کی وجہ سے لوگ جہاد پر آئیں۔ یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہوتی، جہاد شخصیات کے قیادت میں ہی ہمیشہ ہوا۔ ایک شخصیت کے اٹھ جانے سے مسلمانوں کا وہ لشکر جو صدیوں سے لڑتا چلا رہا ہو، لڑائی سے بیکار ہو جاتا ہے، اور ایک اچھی شخصیت کے آ جانے سے مسلمانوں کے ایسی جماعتیں اور ایسے گروہ جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے، کسی قابل نہیں ہوتے، وہ عظیم مجاہد اور تاریخ کو بدلنے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شخصیات میں یہ اثر رکھا۔ تو ایسی شخصیات کے بارے میں کفار کا ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تدبیر کی۔ اور جب یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر لیں یا آپ کو یہاں سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ بھی ایک تدبیر کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی سب سے بہتر ہوتی ہے۔